لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کے ماڈل کی طرف جا رہا ہے، نہیں، پاکستان فرانس کے ماڈل کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، انقلاب بھوک لے کے آئی ہے، غربت نہیں۔ غربت سے اگلا سٹیپ بھوک ہے۔ جب ایک غریب کا بچہ بھوک کی وجہ سے مرے گا تو وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بچوں کو اس لیے نہیں بخشے گا کہ جی یہ کسی اور خدا کی مخلوق ہیں۔ کہ فرینچ ریولوشن ٹائپ کا انقلاب جو ہے، جو پاکستان کے ایج پہ کھڑا ہے، جب یہ آئے گا تو پھر پاکستان میں اصل رجیم چینج آپریشن ہوگا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں وحید بات کر رہا ہوں آئرلینڈ سے۔ میں اپنے گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں ایک آرگومنٹ لے کے چل رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ فرینچ ریولوشن کے ماڈل پہ چل رہا ہے۔ پاکستان میں عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر گلی میں، پاکستان کے ہر کوچے میں، پاکستان کے ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں خون بہنے کو بالکل ریڈی ہے۔ اور خون کس کا بہنے کو ریڈی ہے؟ غریبوں کے ہاتھوں امیروں کا۔ ایگزیکٹ سیم سچویشن جو کہ فرانس میں ہوئی تھی 1789 سے لے کے 1799 تک۔ حالات پاکستان کے بالکل اسی ڈگر پہ ہیں۔ ایون کہ منسٹرز جو ڈائلاگ بول رہے ہیں وہ بھی، اگر ہم کمپیریٹیو ان کا دیکھیں انالیسس کریں، تو وہ بھی وہی ہیں جو اس وقت کی اشرافیہ اپنے عوام کے بارے میں بولتی تھی۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال رکھتا ہوں، وہ یہ کہ جب کوئین میری جو تھی، اس کا جو سبارڈینیٹ تھا، جب اس نے آ کے یہ بتایا کہ محترمہ باہر عوام کھڑی ہے اور ان کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ روٹی کو ترس رہے ہیں، تو کوئین نے آگے سے کہا کہ اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو ان کو بولو کہ جا کے کیک کھا لیں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جن کے پاس روٹی نہیں ہے ان کے پاس کیک کدھر سے آئے گا۔ مفتیٰ اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک روٹی 4 بھائیوں کو بانٹنی پڑے گی۔ ذرا آپ صرف ایک لمحے کے لیے آپ ذرا دیکھیں کہ ڈائلاگ بھی کتنے سملر ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں طبقاتی جو ڈویژن ہے، سوشل ڈویژن جو ہے معاشرے میں، عوام کی ڈویژن کیسے ہوئی، آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں۔ کہ میں جو ہے نا بہت شارٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرانس میں جو عوام تھی وہ 3 طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ سب سے پہلا طبقہ تھا کلرجی کا، وہ لوگ جو کہ مذہب کو ڈیل کرتے تھے۔ اس کے بعد آتا تھا نوبیلٹی کا، وہ لوگ جو کہ نوٹیبل تھے، کہ جن میں اس وقت کے جو تھے بگ بزنس ٹائکونز آ جاتے تھے، اس وقت کے پولیٹیشنز آ جاتے تھے، یعنی کہ بادشاہ کے خواری، بادشاہ کے درباری ٹائپ کے لوگ جو تھے وہ آ جاتے تھے۔ اور تیسرا طبقہ تھا پیجنٹ کلاس، یعنی کہ لو کلاس جس کو کہتے ہیں، عام عوام۔ عام عوام جو ہے وہ 97 to 98% تھے، اور باقی جو دونوں کلاسز ہیں وہ ملا کے جو ہیں وہ تھیں آپ کہہ رہے ہیں 2 سے 3%۔ اور ان سب سے اوپر ہوتا تھا منارک، یعنی کہ بادشاہ اور کوئین جو ہے وہ 1 یا 2 بندے جو ہیں ان کو منارک کہتے تھے۔ منارک کے نیچے 3 کلاسز تھیں۔ اب 45% جو فرانس کی لینڈ تھی وہ اس کلاس کے پاس تھی جو کہ اوپر کی 3 یا 4% تھی، یعنی کہ کلرجی اور نوبیلٹی۔ سب سے زیادہ فرانس میں پیسہ وہ لوگ کماتے تھے، اور باقی جو عوام الناس ہے، جو عام عوام تھی، سارے کا سارا ٹیکس کی ذمہ داری اس عوام کی ہوتی تھی، اور ساری کی ساری جو لگژریز ہیں وہ ہوتی تھی نوبیلٹی کی اور کلرجی کی، اس لیے کہ وہ منارک کے قریب رہتے تھے، اس کی آؤ بھگت کرتے تھے، اس کی خوشامد کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کا سسٹم چلتا تھا۔ اور عوام پہ ٹیکس لگا لگا کے اینڈ آف دی ڈے ہوا یہ کہ جب اس لیے کہ فرانس نے امریکہ کی ہیلپ کی تھی ان کی جنگیں جو تھی اپنی آزادی میں، تو فرانس کو تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت تھی، تو وہ ان کی آپس میں کابینہ بیٹھی، میٹنگ بیٹھی، تو کابینہ میں فیصلہ یہ ہوا کہ جو پیجنٹ کلاس ہے اس کے اوپر اور ٹیکس لگا دیا جائے۔ یہاں پہ آ کے پھر فرانس میں انقلاب کا آغاز ہوا۔ اب آپ اسی کو پاکستان کے ساتھ آپ کمپیئر کریں کہ جب اب دیکھیں کہ مشکل فیصلے، یہ مشکل فیصلے کون سے؟ یہ وہی مشکل فیصلے ہیں جو کہ فرانس کی نوبیلٹی اور کلرجی کلاس نے منارک کے زیر اثر کیے تھے کہ جی عوام کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ
فرانس میں حالات وہ آ گئے کہ عوام بھوکی مرنا شروع ہوگی. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ غریب عوام انقلاب نہیں لے کے آتی, انقلاب بھوکی عوام لے کے آتی ہے. جب بھوک جدو بھوک بھنگڑے پاوے نا تو پھر انقلاب آندے نے. اب یہ ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ گلیوں میں بھوک ننگا ناچنے جا رہی ہے, اور یہ ننگا ناچ جو ہے نا, یہ یعنی کہ بھوکے کے آگے آپ آپ ایک بھوکے انسان کو نہ آپ اس کو اخلاقیات کا درس دے سکتے ہیں, نہ آپ اس کو معاشیات کا درس دے سکتے ہیں, نہ آپ اس کو نیشنلزم کا درس دے سکتے ہیں, حتیٰ کہ آپ اس کو مذہب کا درس بھی نہیں دے سکتے. ایک بھوکے پیٹ کو آپ کیا سمجھا لیں گے؟ کچھ نہیں سمجھا سکتے آپ ایک بھوکے پیٹ کو. بھوکے پیٹ کو صرف یہ ہے, اس کو نظر آتا ہے کہ اس نے کھانا کدھر سے کھانا ہے, اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالنا ہے, اس نے روٹی کیسے کھانی ہے. اور انقلاب, دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, انقلاب بھوک لے کے آئی ہے, غربت نہیں. غربت سے اگلا سٹیپ بھوک ہے. کہ فرینچ ریولوشن ٹائپ کا انقلاب جو ہے, جو پاکستان کے ایج پہ کھڑا ہے, جب یہ آئے گا تو پھر پاکستان میں اصل رجیم چینج آپریشن ہوگا. ایک رجیم چینج آپریشن تو ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ جس میں ایک اچھی خاصی چلتی چلاتی گورنمنٹ کو نیچے گرایا گیا ہے, اور کرپٹ ترین بندے کو جس کا پاکستانی عوام جس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے, اس خاندان کو لا کے پھر اوپر بٹھایا گیا. اس خاندان کو یاد رکھیں, monarch, فرانس کا, یعنی کہ فرانس کا monarch بادشاہ, یہاں کا خاندان, وہ خاندان جس کی کرپشن سے عوام کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اتنی نفرت اور حقارت اس خاندان کی, کرپشن, اس خاندان کا جو ٹریٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ, اس خاندان کے بارے میں, اس خاندان کے لوگ جو پاکستانی عوام کے بارے میں جو بولتے ہیں, جیسا ٹریٹ کرتے ہیں, اور جس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, عوام کو الٹیاں آتی ہیں ان کا نام, ان کی شکل دیکھ کے. ان کو اٹھا کے تو عوام کے سر پہ بٹھا دیا ہے. بائی گاڈ میں قسم دیتا ہوں کہ اگر ہوش نہ کی گئی تو پاکستان کی گلیوں میں خون بہہ جائے گا, تاکہ عوام 3 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک عوام اس گونگلو پپلو ٹپلو کو قبول نہیں کر پائے, شہباز شریف کو اور اس کے بچے کو قبول نہیں کر پائے. جب ایک غریب کا بچہ بھوک کی وجہ سے مرے گا تو وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بچوں کو اس لیے نہیں بخشے گا کہ جی یہ کسی اور خدا کی مخلوق ہیں اور یہ بس رہیں, یہ زندہ رہیں, اور اس کا بچہ اگر مر گیا تو خیر ہے. نو, جس کا بچہ خدا نخواستہ بھوک کی وجہ سے مرے گا وہ حمزہ شہباز کو, مریم نواز کو چھوڑے گا نہیں, کٹے گا ان کو بھی. بیچ میں باجوہ صاحب آئے تو باجوہ صاحب کو بھی وہ رگڑ دے گا, چھوڑے گا نہیں. فرانس کے انقلاب نے, یاد رکھیں پلیز, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کے ماڈل کی طرف جا رہا ہے, نہیں, پاکستان فرانس کے ماڈل کی طرف جا رہا ہے. فرانس کے انقلاب میں 40,000 لوگوں کے, 40,000 نوٹیبل لوگ, وہ لوگ جو عوام کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے تھے, ان کے سروں کو بلیڈ سے کاٹا گیا. کنگ لوئس اور اس کی بیوی, جس نے یہ کہا تھا نا کہ ان کے پاس روٹی نہیں تو بولو کیک کھا لو, اس کا سر بلیڈ سے کاٹا تھا, اور پھر سر کاٹ کے بالوں سے پکڑ کے تو عوام میں لہرایا تھا. جب انقلاب شروع ہوگا تو نہ کوئی باجوہ بچے گا, نہ کوئی شہباز بچے گا, نہ کوئی حمزہ, نہ کوئی اور نہ کوئی بلاول, نہ کوئی نواز. یہ چیز عوام رگڑ دیتے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ عوام جب بھوک ننگ اپنا ناچ ناچنے لگی تو آپ نہیں بچیں گے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, اس ویڈیو میں دوبارہ یہ کہتا ہوں ویری کوئکلی, مت سمجھیں کہ وہ 400 سال پرانی بات ہے. صرف 2 سال پیچھے دیکھ لیں, بلیک لائف میٹرز ہوا نا امریکہ میں, ہمارے سامنے کی بات ہے. لوگوں نے نیکسٹ, مارک سپینسر, جے ڈی سپورٹس, شیشے توڑ کے تو شاپس لوٹ لی تھیں اور کوئی کچھ نہیں ہوا تھا.
عوام کے ریلے کے آگے آپ نہیں آ سکتے. کوئی جی ایچ کیو عوام کے ریلے کے سامنے نہیں آ سکتا. کوئی پولیس عوام کے ریلے کے سامنے نہیں آ سکتی. صرف 57,000 لوگ تھے فرینچ ریولوشن میں جنہوں نے ورسائے کے محل پہ حملہ کیا تھا اور بادشاہ کو اور اس کی کوئین کو اور بادشاہ کی فیملی کے بچے کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے کے آئے تھے اور باہر لا کے ان کا سر تن سے جدا کر دیا تھا. صرف 57,000 لوگ تھے اور بادشاہ کی سیکیورٹی جو ہے وہ نواز شریف کی سیکیورٹی سے بہت زیادہ تھی. یہ آپ کے جاتی عمرہ کے 3500 جو پولیس کے آپ نے وہاں پہ رکھے ہیں، پولیس بھی اسی عوام کا حصہ ہے. کب تک آپ کے ساتھ وہ اپنے ضمیر کے خلاف جا کے تو آپ کے لیے بندوقیں اٹھائے گی؟ نہیں اٹھا پائے گی. اینڈ آف دی ڈے وہی ہوگا جو عوام چاہے گی. آپ عوام کی پلس کو فیل ہی نہیں کر رہے ہیں. اب دوسری میری ریکویسٹ جو ہے وہ ونس اگین عوام سے ہے کہ اب وقت ہے اصل رجیم چینج کا. ایک رجیم چینج پہلے ہوئی ہے، اب دوسری رجیم چینج عوام نے کرنی ہے. اللہ کرے کہ فرانس کی طرح خونی انقلاب سے پہلے وہ رجیم چینج ہو جائے. اب سب لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں، نام لے کے بات کر رہے ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب کو لوگ ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم غدار ہو، تم نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اس ملک کا سودا کیا ہے، اس ملک میں رجیم چینج کر کے تم نے اپنے غدار ہونے کا ثبوت دیا. یہ لوگ سر عام کہہ رہے ہیں. اب ایک دوسری رجیم چینج ہے. دوسری رجیم چینج یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ نیکسٹ الیکشن جو آ رہے ہیں ان میں اتنا ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالیں، اتنا ووٹ پاکستان کو ڈالیں کہ باجوہ صاحب یا ان کے حواری اگر خود ڈائریکٹ صندوقڑیوں پہ کھڑے ہو کے نگرانی کر رہے ہوں نا دھاندلی کی، تو بھی عوام کا ووٹ اتنا زیادہ پڑے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ دھاندلی جب یہ کریں تو بھی ہار جائیں. تو یہ رجیم چینج جب ہوگی نا تو پھر نیکسٹ جو آرمی چیف آئے گا پھر وہ بھی اپنی لمٹس میں رہے گا، پھر وہ بھی لمٹ کراس نہیں کرے گا. تو یہ رجیم چینج جو ہے نا، یہ اصل میں پاکستان کو بچانے والی جو رجیم چینج ہے وہ یہ والی رجیم چینج ہوگی کہ ہم یہ جو ایک ڈیفیکٹو پاور ہے جو کہ پاکستان کے کرپٹ پالیٹیشنز اور پاکستان کا سسٹم جس نے ابھی تک یہ رجیم جو ہے، یہ پاور جو ہے، یہ ڈیفیکٹو پاور جو ہے وہ ایک نان پارلیمنٹری جو عہدہ ہے اس کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی، وہ واپس جو پاور ہے وہ اصل عوام کے جو نمائندگان ہیں ان کے ہاتھ میں ہو. پارلیمنٹری سسٹم برا سسٹم نہیں ہے، بہت سارے کنٹریز میں یہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، انڈیا میں بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. تو پاکستان میں کیوں نہیں چل سکتا؟ پاکستان میں بھی چل سکتا ہے اور چلے گا. اب یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ نکلیں، پاکستان کے لیے نکلیں، پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں، پاکستان کے لیے نکلیں. مہنگائی جس طرح سے ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ گلیوں میں قتل و غارت شروع ہو جائے، گلی کے غریب گھر جو ہیں وہ اسی اپنی ہی گلی کے 2-4 جو امیر فیملیز ہیں ان کے گھروں کو لوٹنا، اس سٹیج سے پہلے آپ پاکستان میں اصل رجیم چینج کر دیں تاکہ ایک عوامی حکومت آئے، عوام کے نمائندگان آئیں، اور جو عوام سے گورنمنٹ آئے گی وہ عوام کا سوچے گی. جو ڈائریکٹ اوپر سے کہیں سے جو ہے ٹپک پڑے گی وہ عوام کا نہیں سوچے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.